والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین، محترم سامعین اور گھروں میں بیٹھی ہوئی مسلمان ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج کی تراویح میں 11واں پارہ نصف اور 12واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ ہمارے تراویح کے 12 پارے ہو گئے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ اس مقدار میں سورہ یونس، سورہ ہود اور کچھ حصہ سورہ یوسف کا تلاوت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آیات نازل فرمائیں کہ دیکھو ہمارے محمد، ہمارے محبوب تمہارے درمیان کافی سال رہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر کے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے، اور اتنی خوبصورت زندگی گزاری انہوں نے۔ اب جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو بہترین کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور تم اتنے مبارک انسان کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ آدمی اس کی زندگی کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی لچک پیدا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری پیدا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی عیب اس میں پیدا کرتی ہے۔ کسی کا بچپنا صحیح نہیں ہوتا ہے تو جوانی اچھی ہوتی ہے، اور کبھی جوانی اچھی ہوتی ہے تو بڑھاپا صحیح نہیں ہوتا ہے، کبھی دن اچھا ہوتا ہے تو رات خراب ہوتی ہے۔ یعنی وہ آدمی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرے گا جس کی وجہ سے اس کو بدنام کیا جا سکتا ہے، اس پر حرف اگر کوئی کہے تو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، چاہے بچپنا ہو، چاہے آپ کی جوانی ہو، چاہے آپ کی رات ہو، آپ کا دن ہو، ہر وقت دن ہو، رات ہو، مہینے ہو، سال ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، کوئی انسان آپ کے اوپر ایک انگلی نہیں رکھ سکتا، ایک حرف نہیں کر سکتا۔ اتنا پاکیزہ انسان تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کا کیریکٹر اتنا خوبصورت ہے کہ بس اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے تم نے ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی، دنیا کے 100 کامیاب ترین انسان، کتاب کا نام ہے مائیکل ہارٹ، لکھنے والے کا نام یہ ہے۔ 100 کچھ اس طرح سے ہے، پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے، عیسائی ہے وہ، لیکن سب سے پہلے درجے پر اس نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رکھا۔ کہا کہ میں نے سب کی زندگی کو پڑھا، بڑے بڑے لوگوں کے، گیانی لوگوں کے، سائنٹسٹ لوگوں کے، اور میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگوں کے، سیاسی لوگوں کے، سب کے حالات زندگی میں نے پڑھا، تو کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ کمی آئی، محسوس ہوئی۔ لیکن جب میں نے حضور کی جیونی پڑھی، حضور کی زندگی پڑھی، تو اس کے اندر کبھی مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ تو پہلا نام اس نے اپنے کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا۔ بھائی جادو تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ کہنے لگے، آپ یہ قرآن لائے ہیں، اس کو بدل دو، اس کا احکام بدل دو، اس میں سے یہ کم کر دو، اس کو رہنے دو۔ تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ میں جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرتا ہوں، اگر میں اس میں کچھ کمی زیادتی کروں گا تو میں دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
اور یہ آیا کس کی طرف سے؟ اس اللہ کی طرف سے جسے تم بھی مانتے ہو. اس لیے آگے سوال کیا گیا ان سے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آپ کہو ان سے، پوچھو ان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. تمہیں سننے والا، بولنے والا، دیکھنے والا کس نے بنایا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. آپ بتاؤ. تو سب لوگ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. سب کہیں گے کہ اللہ کرتے ہیں. تو پھر اللہ کی بات کو، جب اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے احکام کو بھی تو مانو. اگر تم اپنے اندر اطاعت نہیں پاتے ہو، کچھ کم کر دو، کچھ زیادہ کر دو، تو کہا کہ تم مسلمان نہیں بن سکتے. مسلمان تو ماننے والا ہوتا ہے، اور جو دین کے باتوں میں کمی زیادتی کرتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو پھر وہ ایرے غیری چیزوں کو مانتا ہے. ایرے غیری چیزیں، کبھی پتھر کو مانے گا، کبھی پیڑ کو مانے گا، کبھی ندی کو مانے گا، اس سے مانے گا بھی. اس لیے آگے قرآن کریم نے کہا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. دین اسلام کو ماننے والوں کو چھوڑ کر آپ تمام دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ کسی نہ کسی کی ایسی چیز کی وہ پرستش کر رہے ہوگے جو عقل میں آتی بھی نہیں. ہم ایک مرتبہ اخبار پڑھ رہے تھے تو اخبار میں نیوز آئی، ایک کسان ہے، وہ اپنا کھیت ہے، کھیت کے اندر ہل چلا رہا ہے. تو ہل چلاتے چلاتے اچانک اس کو کھٹ کر کے آواز آئی. اس نے پلٹ کے دیکھا تو سفید کچھ دکھا. اس نے ہل کو دیکھا اور ہٹا کے رکھ دیا اور کہا کہ یہاں شاید کوئی چیز پرگٹ ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، پرگٹ ہوئی بولے تو گاؤں کو اطلاع کر دیا. لوگ آئے، کوئی پھول چڑھا رہا ہے، کوئی دودھ چڑھا رہا ہے، کوئی اور جو ہے اس کے اوپر ورمالا چڑھا رہا ہے. تو سب جو ہے اس کے اوپر کچھ پورا جو ہے گاؤں اس کے کھیت میں جمع ہو گیا، جہاں پر وہ ہل چلا رہا تھا، جہاں کھٹ کر کے آواز آئی، سفید سفید دکھ رہا اس کو. تو اب جو ہے لوگ آ رہے، اس سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے، کوئی آ رہے، کوئی اس کی جو ہے اس کو سجدہ بھی کر رہا ہے. اب کوئی آدمی دیر سے آیا تھا، اس نے کیا کیا، سب لوگ چھوٹا چھوٹا دودھ کا وہ لا رہے تھے کٹورا، اس نے کیا کیا تھوڑا بڑا لا لیا. اب بڑا لانے کے بعد اس پہ ڈال دیا. اب ڈالنے کی بات تھی، وہ جو مٹی تھی جو تھا وہ سب دودھ پڑنے کے بعد تھوڑا سرک گیا، تھوڑا نہیں اچھے خاصا سرک گیا. اور جب سر کے دیکھے تو کیا تھا، وہ سیف لائٹ تھا. نیوز ہے صحیح، میں وہ اس میں جھوٹ میں سچ ملا. تو بعد میں جو ہے نا ایسا، جب خدا دین لیتا ہے نا عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. آدمی کس کی پوجا. آج ہمارے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں آ گئی جو سن کے تعجب ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس میں درخت ہے، گھروں میں ہے، تو اب درخت ہے، کوئی درخت کے قریب نہیں جانا رات میں، پتا توڑنے کی بات نہیں کرنا، کیونکہ رات میں درخت سوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی نے اس کو اٹھا دیا تو انہیں بد دعا دیتا ہے. ہمارے پاس میں ہے، اب اتنے سارے لوگ ہمارے پاس میں رات میں آرام کرتے، کوئی تھکا ہارا آتا، کوئی بیمار رہتا، چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے رہتے، تو کچھ لوگ کیا کر دیتے، وہ ڈی جے لگا دیتے، وہ درخت کو بھی اٹھا دیتے، اور جس گھر کے اندر وہ درخت لگا ہوا ہے ان کو بھی اٹھا دیتے، اٹھا کے بٹھا دیتے. اب ذرا نہیں سوچتے، درخت کو اس کا جو ہے اس کا پتا توڑیں گے تو بد دعا لگے گی. یہ جیتا جاگتا ہے انسان ہے، یہ اٹھ کے بیٹھ گیا تو کتنی بد دعا لگے گی. وہ نہیں سوچ گئے، درخت کا سوچ رہے. اور پھر اس طرح سے سامنے سے بلی گزر گئی. بلی ایک جانور ہے، کیٹ از اینیمل، بلی کیا ہے، ایک جانور ہے، اس کے اندر کیا ہے، کچھ بھی. سامنے سے گزر گئی، اب تو کچھ ہوتا ہی. یہ اب ہمارے مسلمانوں میں اب ہاتھ ہے، ہتھیلی میں کھجلی ہو گئی، بڑی کوئی مونگی نے کاٹی ہوئی، چوٹی نے کاٹی ہوئی، کھجا ہے بیٹا، تو دولت ملتی اب تم کو. ایسا ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں میں آ گئی یہ چیز.
جوتا ہے، جوتے پہ جوتا کسی نے رکھ دیا، بیٹا تم بمبئی کا سفر کرتے ہیں؟ نہیں، سفر پیش آئے گا۔ اب کسی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر مکڑی گر گئی، کپڑے بنتے تم کو ایسا؟ حالانکہ کپڑے سب سے زیادہ کس کو ہونا چاہیے؟ وہ جنگل کے رہنے والوں کے اوپر ہونا چاہیے، مگر سب سے کم کپڑے ان کے پاس ہی ہیں۔ حالانکہ کتنی وہاں پر وہ اسپائڈر مین ہوتی ہے، یعنی کتنی وہ مکڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر، ان کو لگتی بھی ہے، کاٹتی بھی ہے، بلکہ تو چائنا والوں کے پاس تو بہت ہونا چاہیے۔ چائنا والے تو کھا بھی لیتے ہو، ان کا کیا ہے کہ اللہ کو معلوم۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں آ گئی کہ جن کو دیکھ کر کے آدمی کا ایمان جو ہے متاثر ہو جاتا۔ یہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے کہ بلی سامنے سے آ گئی، اس طرح سے جوتے پہ جوتا چڑھ گیا، ہتھیلی میں کھجلی ہوئی، اور درخت کے پتے رات میں توڑنا بہت بڑا شاپ لگ جائے گا، شاپت گھر بن جائے گا، شاپت انسان بن جائے گا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رات میں کتنے لوگ جو فارسٹ آفیسر لوگ رہتے ہیں، رات میں کتنے وہ درخت کاٹتے ہیں ساگوان کے لیے، جو جنگلاتی ایریز ہوتے ہیں، جو فارسٹ آفیسر ہوتا ہے نگرانی کرتا ہے، اور بہت سارے جو وہاں پر درخت کاٹے جاتے ہیں گورنمنٹ کی نگرانی میں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو لکڑی کے کاروبار کرتے ہیں ان کو کچھ، وہ رات میں لکڑی نکالتے، دن میں بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ باتیں جہالت کی بات ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا۔ یہ لوگ جو باتیں مانتے ہیں نا، یہ ساری باتیں ان کو اٹکل پچو کہا جاتا ہے، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے احکام ہیں، حقیقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حقیقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، حقیقت قرآن ہے، یہ حقیقت ہے۔ باقی اس کے علاوہ حقیقت نہیں، صرف دھوکہ ہے۔ اسی لیے جو دھوکے سے نکلتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ کی بات مانے، جو نبی کی بات مانے، جو قرآن کی بات مانے، جو دین پر چلے، جو حضور کے مبارک طریقوں پر چلے، اسے ولی کہتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں گزرے ہیں، سب کی زندگی دین پر گزری ہے، سب کی زندگی۔ کھانا ہمارے نبی جیسا کھاتے تھے وہ ویسا کھانا کھائیں، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے وہ اسی طرح سے پانی پئیں گے، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے وہ اس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اتنے آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہوتے تھے، حالانکہ پوری دنیا کا غم حضور کے دل میں تھا، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کا بھی غم آپ کے دل میں تھا، لیکن جب آپ گھر میں آپ داخل ہوتے، تشریف لاتے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں دیکھتی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں آتے تو آپ کے چہرے پر اتنی بشاشت ہوتی اور آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی آپ کا کاروباری ٹینشن ہے، دوستوں کا ٹینشن ہے، وہ دروازے کے چوکٹ کے ادھر گھر کے اندر ٹینشن نہیں ہے۔ تو جتنے دیکھیے حضور کے طریقے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ اولیاء کرام جو رہیں گے نا وہ صحیح کاروبار کریں۔ حضرت امامنا و قدوتنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بہت مالدار انسان تھے، بہت مالدار، ان کی مالداری مسلم ہے۔ آپ کے کئی کنٹینر چلتے تھے، کئی شپ چلتی تھی، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا ٹرن اوور تھا آپ کا، مگر آپ کا جو مال تھا وہ سب باہر تھا، دل میں اللہ اور اللہ کی یاد تھی، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، دل میں امت اور امت کا درد تھا۔ ہاں، یہ اولیاء کرام ہمارے جو ہے ہندوستان کے اندر بہت اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پیدا فرمائے، باہر سے بھی آئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایک ولی ہے تو ایک ولی کہیں گے، لیکن کئی اولیاء ہیں تو ان کو اولیاء کہیں گے، کئی لوگ ہیں ایسے نیک ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اولیاء۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کئی ولیوں کے قائم مقام، بلکہ سید الاولیاء آپ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ کا ہر طرح سے علاج کیا۔ دیکھو علاج کرنا یہ سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، اور اچھا علاج کرنا یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔
علاج کرنا اور اچھا علاج کرنا. تو آپ کا علاج بھی کیا گیا اور اچھا علاج بھی کیا گیا، مگر طبیعت ایسی تھی آپ کی کہ وہ سدھر نہیں رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ ایک انسان ہے مگر وہ ایمان والا نہیں ہے لیکن بڑا تجربے کار ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو بلایا جائے. کہا بلا کے لاؤ. اس کو لایا گیا اور پھر حضرت کے پاس وہ بیٹھا اور اس نے کچھ تھوڑی سی دوا بنائی اور حضرت کو دی. حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ کہہ کر کے آپ نے اس کو تناول فرمایا، کھایا. کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی طبیعت ایک دم حشاش بشاش ہو گئی، طبیعت میں نشاط پیدا ہو گیا اور طبیعت اچھی ہو گئی. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم دوائی بنانے میں علاج کرنے میں بڑے ماہر لگتے ہو، ہم نے تو کئی لوگوں کو بلایا مگر علاج نہیں ملا. تو اس ہندو جوگی نے کہا کہ میں اپنا جو بھی کام کرتا ہوں تو دل کے خلاف کرتا ہوں. مثال کے طور پر میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت شربت پیو تو میں دل کی بات نہیں پینے کا شربت، دل کی بات ہی نہیں مانتا ہوں. دل کہتا ہے سونا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں جاگنا ہے، تو میں جاگتا ہوں، سوتا نہیں ہوں. یعنی جو بھی میرا ہارٹ مجھے کہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں. یہ حضور کا طریقہ ہے کہ بھئی تم نفس کے خلاف چلیں گے تو بات تمہاری بن جائیں گے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے کہا تم ہر بات دل کے خلاف کرتے ہو. جی ہر بات دل کے خلاف کرو. کہا تم اپنی بات میں سچے ہو؟ جی بالکل سچا ہوں. کہ جھوٹے تو نہیں ہیں؟ نہیں بالکل جھوٹا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ میں کیوں جھوٹ بات کروں. تو کہا ٹھیک ہے تم پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو. اس نے کہا کہ حضرت دل نہیں مان رہا. کیا کہا اس نے؟ دل نہیں مان رہا ہے. اور ابھی تم نے کیا کہا کہ دل کے خلاف تم کیا کرتے ہو؟ چلتے ہو. اب بتاؤ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو؟ تو اس نے سوچا اب دل کے خلاف چلوں یا دل کے مطابق چلوں. ابھی تک تو میں دل کے خلاف ہی چلتا رہا. تو پھر بعد میں کیا ہوا، تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے. پھر اس نے اپنا جو ہے ہاتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے دست مبارک میں دیا اور پھر کہا کہ حضرت کلمہ طیبہ پڑھا. اور وقت کا وہ بھی ولی بن گیا. ہاں جب آدمی ہیرے کے قریب کوئلے کو رکھ دے نا تو کوئلہ ہیرا بن جاتا. تو جب کوئی انسان ولی کے قریب رہے نا تو وہ بھی ولی بن جاتا. ہاں تو اولیاء کرام یہ دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دلوں کے ڈاکٹر، اور ان کی زندگی امت کے غم میں گزرتی ہے. جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے نا سب کے سب امت کے درد میں تڑپنے والے، امت کے درد میں رونے والے، امت کے لیے آہو زاری کرنے والے، وہ ولی ہوتے ہیں. ولیوں کی شان اور ولیوں کی نشانی یہ ہے جو حضور کے طریقے پر چلے، جو دین پر چلے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، جادو وغیرہ کرتے ہیں، اور جب 10 لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے نا تو کوئی چیز کر دیں گے یوں اس طرح سے، آدمی کو لگے گا یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ میری کیا ہے کرامت ہے، جبکہ وہ کرامت نہیں ہوتی. کرامت کس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے؟ جو دین پر چلے اس کے ہاتھ پر ہوتی ہے. اور کسی ایسے کے ہاتھ پر ہو جو مسلمان نہ ہو یا بہت بڑا گنہگار فاسق و فاجر ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں استدراج کہتے ہیں اسے. تو یہ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی چیز کر دے گا تو لوگوں کو لگے کہ بہت بڑا پہنچا ہوا انسان ہے. کہا کہ علامت دیکھ لے، اگر اس کے زندگی میں حضور کے طریقے ہے تو یہ ولی ہے، اگر اس کی زندگی میں حضور کے طریقے نہیں ہیں تو پھر یہ جو ہے نا ولی نہیں ہے. اس لیے چھوٹا سا شعر ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں آ سکتا ہے اور وہ اس شعر کی روشنی میں پہچان سکتے ہیں کہ یہ ولی ہے یا نہیں. گر ہوا میں کوئی اڑتا ہو رات دن، گر ہوا میں کوئی اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. کوئی ہوا میں دن رات اڑ رہا ہے، دن رات اڑ رہا ہے مطلب جہاز وغیرہ میں نہیں، ایسے ہی اڑ رہا ہے، ایسے ہی اڑ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں حضور کے طریقے ہی نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس کی زندگی میں نہیں ہے. تو حضور کے طریقے جب اس کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ ایمان والا ہو سکتا ہے لیکن یہ شیطان ہے.
اسی لیے ہمارے سامنے کوئی بھی ہو تو پہلے دیکھنا ہے اس کی زندگی میں صبح سنتیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز اس کی سنتیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کھانا کھاتے وقت دعائیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کلمہ یاد ہے نہیں ہے، بہت ساری اس کی علامتیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ بہرحال یہ ولی بننے کا دروازہ اللہ نے رکھا ہے، ہمیشہ رکھا ہے۔ جو انسان محنت کرے گا، اور اس کے لیے آسان سے شرط ہے کہ اللہ پر، اللہ کے حکموں پر چلے، نبی اور نبی کے مبارک طریقوں پر چلے، دین اسلام اور اس کے احکام پر چلے، تو یہ آسان طریقہ ہے ولی بننے کا۔ اللہ ہم تمام کو اس کا ولی بنائے، جو صفت تقوی ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ تو مختصر سی بات ہم نے سورہ یونس کے متعلق کر کے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ تھوڑا سا ذکر کر دیں گے کہ سورہ یوسف کے بارے میں خاص کر کے ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، اور خواب اس آدمی کا سچا ہوتا ہے جس کی زبان سچی ہو۔ جو سچی بات کرتا ہے تو اس کا خواب سچا ہوگا، اور جو جھوٹی بات کرتا ہے تو اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اور خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شر سے بھی بچاتے ہیں، خواب کے ذریعے سے انسان کو اللہ خیر بھی عطا فرماتے ہیں، خیر بھی ملتا ہے، شر سے بھی بچاتے ہیں۔ اب میں چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں، اور یہ واقعہ حقیقت پر ہے۔ خلاصۃ الخلفاء غالباً شاید یہ کتاب کا نام ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اصل ہیروز ہیں، انہوں نے دین کی کیسی محنت کی۔ اصل یہ استاد ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو ابھی بھی فلسطین آواز دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ اتنا وقت گزر گیا لیکن نام لیتے ہی ایک کیفیت سی بدن پر انسان کی طاری ہو جاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت۔ تو ان کے استاد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا اتنا اثر تھا، اتنی ہیبت تھی کہ یورپ کے جو بڑے بڑے بہادر ہیں مر بھی گئے ہوں گے تو قبر میں ان کا نام سن کر کے ڈر کے بیٹھ جاتے ہوں۔ کتاب میں لکھا ہوا وہی چیز، یعنی اتنی ہیبت تھی ان کی، اور بہت خدمت کی انہوں نے دین کی۔ اور ان کا انتقال بھی کسی نے دشمنی میں ان کو سادگی میں زہر دے کر کے شہید کر دیا۔ ہاں، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں، بادشاہ تھے اس وقت میں، تو وہ تہجد کی نماز پڑھ کے سو رہے تھے۔ یہ طریقہ ہے تہجد کی نماز پڑھ کے کچھ دیر سونا، بعد میں فجر کی اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف آ جانا، یہ حضور کا مبارک طریقہ ہے۔ تو وہ کیا کیے، تہجد کی نماز پڑھے اور سو گئے۔ سونے کے بعد تہجد میں انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں ہیں، اور دو جو نیلی آنکھیں والے لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان سے مجھے بچاؤ، ان سے مجھے بچاؤ۔ وہ گھبرا کے اٹھے، پہلے تو خوشی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دو لوگوں سے بلاؤ، یہ دو لوگوں سے بچاؤ۔ اب تہجد کا خواب سچا ہوتا ہے، تو وہ پھر ذکر وظیفہ کرے، پھر لیٹے، پھر وہی ہوا، کرے کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ذکر و اذکار کر کے لیٹے، کچھ پلکوں کے یعنی کچھ لمحوں کے بعد پھر جو ہے وہی دکھا۔ تو انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا رات ہی میں، کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کریں گے؟ کہا کہ جلدی سے اپنی جو ہے خزانے سے بہت سارا ساز و سامان لیجیے، لے لیے، اور اتنے سپاہیوں کو لے لیں گے، اور اتنی گاڑیاں لے لیں گے۔ اس کے اوپر سامان کو رکھا، ہیرے جواہرات رکھے، سونا چاندی کو رکھا، اور سیدھا مدینہ طیبہ چلے، تیز رفتاری کے ساتھ 16-15 دن میں وہاں پہنچے۔ جب مدینی کے لوگوں نے دیکھا، مدینہ المنورہ کے لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت اس طرح سے ہمارے پاس میں آئے ہیں، وہ گھبرا بھی گئے، کیونکہ اس وقت میں نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے قبضے میں عرب بھی آ چکا تھا۔ کہا کہ وہاں کے جو گورنر تھے ان کے بلایا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ اعلان کر دو مدینے میں کہ جو انسان خلیفۃ المسلمین سے ملنا چاہتا ہے وہ آئے، ہاتھ ملائے اور ہدیہ لے، تحفہ لے، اور یہاں سے چلے۔
مگر سب لائن سے آنا. تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ ایک ایک کو بلا رہے, غور سے دیکھ رہے اور اس کو انعام دے رہے. پورے مدینے کے لوگ آئے, مگر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لوگ بتائے تھے خواب میں, وہ لوگ بھی نہیں آئے. تو بار بار پوچھ رہے کوئی باقی رہ گیا کیا, کوئی باقی رہ گیا کیا, کوئی باقی رہ گیا. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ 2 یورپ کے لوگ ہیں, یورپ مغرب 2 لوگ ہیں, وہ اپنے حجرے میں ہی رہتے ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں وہ رہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم نے ان کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے قریب ہی جگہ دی ہے, اور ان کو بلا اور آئے. تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا, خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 لوگوں سے بچانے کے لیے حکم دیا تھا. تو کہا کہ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہا کہ ہم تو جی وہاں رہتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم یورپ سے آئے ہیں. یورپ یعنی اٹلی, فرانس, ارجنٹائنا, جو بھی اس طرح کے ادھر کے جو ممالک, فرانس وغیرہ, آج کے وقت کے اعتبار سے ہم وہاں سے آئے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ہی ہم نے ان کو کمرہ دیا ہے. کہا چلو تو آپ کا کمرہ دیکھتے ہیں. کمرہ دیکھے تو کمرے کے اندر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی, ہاں صدقے کا سامان دکھ رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ گھبرا ہے, کیا بات ہے, یہ تو ہے اللہ کے نبی نے جو بتایا تھا یہی ہے, لیکن اصل میں ہے کیا کچھ. تو پھر دیکھتے دیکھتے ان کی نظر پڑی کہ مسلح پر. مسلح کو کچھ ہوا مل رہی تھی, کچھ خالی جگہ تھی, محسوس ہو رہی تھی. وہ آگے بڑھ کر کے مسلح کو اٹھائے تو دیکھا کہ بہت بڑا گہرا گڑھا کیا ہوا ہے, اور نیچے اتر کے دیکھے تو گڑھا سرنگ, وہ سرنگ سے ان کو راستہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر کا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک دکھائی دے رہے تھے. اب نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو بڑا غصہ آیا, بڑا غضب, بڑا جلال میں آپ آ گئے. کہا کہ ان کو لاؤ پہلے باہر لاؤ, اور کہا کہ کیوں تم نے اس طرح سے حرکت کی؟ کہا کہ ہم تو یورپ کے لوگ ہیں, ہمارے بادشاہ نے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے جسم کو نکال کے لاؤ, ان کے جسم کو نکال کے لا کے ہم یہاں کیا کریں گے, ان کی بے حرمتی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ جو مسلمانوں کا مرکز ہے وہ ختم ہو جائے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں اندر پھر گئے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, دیکھا پیر مبارک نظر آ رہے ہیں, پیروں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا. اس کے بعد میں واپس آئے اور سارے مدینے والوں کے سامنے کھڑے کر کے ان دونوں کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا. اس کے بعد نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے مدینہ یعنی روضہ اقدس کے قریب اتنی گہری سیسا پلائی ہوئی دیوار قائم کر دی کہ پانی نکل آیا. تو آج روضہ اقدس کے قریب چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج دیکھیے جن کی یہ دنیا کے اندر جو اتنا بڑا ہنگامہ برپا کیا گیا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں, جو مسلمانوں کے دشمن نہیں بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں. لہٰذا ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے, ان کے حکموں پر چلے, ان کے دین پر چلے. اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے. تو ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اچھے اعمال بھی کرنے کی توفیق دے گا اور اچھے خواب بھی دیکھنے کی توفیق دے گا. اچھے خواب دیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اچھا خواب دیکھنا اور خراب خواب دیکھنا یہ بہت پریشانی کی بات ہے. ایک صحابی خواب دیکھتے تھے, اتنا خطرناک وہ خواب دیکھتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ عرش پہ سجدہ کر رہی ہے, انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ حضور کی پیشانی پہ سجدہ کر رہے خواب میں. تو اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ کے نبی لیٹ گئے اور انہوں نے سجدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو. سبحان اللہ, ایسی خوش نصیبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خواب کے ذریعے سے دی. اللہ کے نبی کہا تعبیر پوری کر. عرش سے افضل جگہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی.
بلکہ علماء دیوبند کا تو عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو مٹی لگی ہوئی مدینہ منورہ میں، جو مٹی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے لگی ہوئی وہ مٹی کا مقام عرش سے زیادہ افضل ہے، عرش سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ عرش بھی بنا ہے حضور کی برکت سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو